نقصان ہو جائے گا، کوئی خوش ہے کہ میرا گھڑا مٹکا پک جائے گا، تو یہ رب کے کام ہے، رب جانتا ہے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ نبی ہمارے لیے رحمت کیسے بنتا ہے۔ جب میں ٹوٹ جاتا ہوں، جب میں دکھی ہوتا ہوں، جب میں غمگین ہوتا ہوں، جب میرا دل بھر آتا ہے آنسوؤں سے، جب میری آنکھ سے آئینہ غم کا چھلک جاتا ہے، اس وقت میرا نبی کیسے اپنی ذات سے میرے اوپر رحمت بن کر سامنے آتا ہے۔ کبھی آقا کی زندگی پر نظر ڈالی ہے؟ وہ مالک کون و مکان جس کو رب نے پورے جہان کی بادشاہت عطا کی ہو، یہ دنیا و مافیہا اس ذات کے لیے مسخر کر دیے گئے ہوں، جس کے ایک ہاتھ کے اشارے سے سورج پلٹ جائے، جس کے اشارہ انگشت خفیف سے چاند 2 لخت ہو جائے۔ وہ ذات چاہتی تو ہر خوشی اپنے دامن میں نہ سمیٹ لیتی، لیکن وہ در یتیم پیدا ہوا تو والد کا سایہ۔ آج ہم اپنے والد کے جنازے پہ کھڑے ہو کے روتے ہیں، یا کسی کے والد کا انتقال ہو جائے اس کو حوصلہ دیتے ہیں۔ ذرا سوچو اس بچے کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جس نے اپنے باپ کو دیکھا نہیں، جو اپنے ہم اسروں کو دیکھتا ہوگا کہ کسی کے باپ نے اس کے بچے کو کاندھے پر اٹھایا ہے میلے پہ لے کے جانے کے لیے، کسی کا والد یمن سے تاجروں کے قافلے کے ساتھ آیا ہے تو اپنے بچے کے لیے کھلونے لے کے آیا ہے، کوئی بچہ شرارت کر کے بھاگتا ہوا آیا ہے اور باپ کی ٹانگ کے پیچھے چھپ گیا ہے، کوئی باپ پرتے محبت سے اپنے بیٹے کی پیشانی کو رخسار کو چومتا ہے۔ یہ نبی کی آنکھ نے بچپن کے دور میں یہ سب منظر دیکھے ہیں۔ آج تو چلو تصویر ہوتی ہے، ماں دکھا سکتی ہے بیٹا تو اس وقت بہت چھوٹا تھا جب باپ کا انتقال ہو گیا، یہ دیکھ تیرا باپ ایسا وجیح تھا۔ میرے آقا نے تو سید عبداللہ علیہ السلام کی کوئی جھلک بھی نہ دیکھی تھی ظاہری طور پر، اور 7 سال کی عمر ہوئی، اور بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ آپ تشریف لا رہی ہیں یثرب سے مکہ شریف کی طرف، تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے، بڑا لقدق صحرا ہے، پورا علاقہ ہی لقدق صحرا ہے، تو وہ ابوا کا مقام آیا، ابوا سعد بن حشام مورخ ہے، حشام لکھتا ہے ابن حشام کہ ابوا کے مقام پر بی بی پاک کی طبیعت خراب ہو گئی، زیادہ بخار آ گیا، انہوں نے کوشش تو کی کہ کسی طریقے سے مکہ پہنچ جاؤں جلد از جلد، اب بی بی ہیں، بی بی کے ساتھ ان کی خادمہ ہے، تاریخ کی کتب میں ان کا نام آتا ہے ام ایمن، جو خادمہ ہے اس کا نام ام ایمن۔ اب میرے آقا کی والدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ، بی بی ام ایمن، اور 7 سال کے عمر ہے میرے آقا کی، یہ والدہ کے ساتھ ہے۔ اب جب مقام ابا پہ پہنچے تو بخار اتنا تیز ہو گیا کہ بی بی کو علم ہو گیا کہ اب میں جا رہی ہوں، اب میں، تو اپنے بیٹے کو بلایا، جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، اس کو بلایا اور اپنے لخت جگر کو ایک دفعہ جی بھر کے دیکھا، اور میرے آقا کی آنکھ میں ایک تجسس ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ پھر بی بی ام ایمن سے کہا کہ دیکھ میں جا رہی ہوں تو یہ امانت تیرے پاس ہے، اس کو دادا کے حوالے کر دینا، والد کا سایہ نہیں ہے، آج میں جا رہی ہوں، یہ 7 سال کا میرا بیٹا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس کو دادا کی تربیت گاہ تک پہنچا دینا. یہ وعدہ لیا, آنکھیں بند کی اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. اور وہ ابن ہشام کہتا ہے کہ حضور اپنی والدہ کے جسد سے لپٹے ہیں اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حضور پکارتے ہیں, ماں آنکھیں کھولے, ماں جواب دے, ماں چھوڑ کے نہ جائے. آج مجھے میرے غم بڑے دکھی لگتے ہیں. میں کہتا ہوں مولا یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ لیکن وہ نبی کی ذات جس نے ہر غم کو اپنے قلب پر محسوس کیا, اس طرف نگاہ نہیں جاتی. وہ جو ہر غم کو اپنے دل پر سہنے کے باوجود بھی یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا بنا, والدہ کی قبر کھو دی. حضور قبر کے کوہان سے لپٹ گئے. حضور نے گریہ کیا. میرے آقا کے آنسو رخسار سے ٹپک ٹپک کے تربت بی بی آمنہ میں جذب ہوتے رہے. پھر بی بی آمنہ نے کہا, بیٹے اب سائے لمبے ہو جائیں گے, میں نے مکہ پہنچنا ہے, تیری ماں کا وعدہ پورا کرنا. تو چشم وقت نے دیکھا کہ بی بی ام ایمن سرکار کا ہاتھ پکڑ کے آگے کی طرف جاتی تھی اور میرے آقا کا چہرہ انور, رخ انور اپنی والدہ کی تربت کی طرف مڑتا تھا. سید عبد المطلب کے پاس پہنچے. یہ والی کعبہ ہے, کعبہ کا تولا اس ذات کے پاس ہے, یہ اسماعیل کے بیٹے کے حق میں آئی ہے. یہ بات یہ وہ ذات ہے, یہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے, یہ وہ ذات ہے جو ابرہہ کو للکار کے آیا ہے. جو ابرہہ جیسے طاقتور ہاتھیوں والی فوج کے بادشاہ کو للکار کے آیا, اور جس کے الفاظ کی لاج رب نے رکھی. اور سورہ فیل میں بتایا کہ دیکھ, اگر عبد المطلب للکار کے آیا ہے تو باز رہنا, نہیں تو ہاتھیوں والے کے ساتھ وہ کر دوں گا جو چشم فلک نے پہلے نہ دیکھا ہوگا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. سید عبد المطلب نے جب اپنے بیٹے کا ماجرا سنا کہ یہ تو پیدا یتیم ہوا تھا, آج ماں بھی چلی گئی, تو سینے سے لگا لیا. میرے آقا دادا کے سینے سے لگ کے روتے رہے, اور دادا کا دست شفقت تھا, چلو اب تو سکون آئے گا, اب تو اطمینان آئے گا, اب تو زندگی کسی ایک ڈگر پہ چلے گی. لیکن لوگوں, قدرت نے صرف 2 سال گزارے کہ 8 سال کی عمر میں میرے آقا کے دادا کا سانحہ ارتحال ہو گیا. سید عبد المطلب کی آنکھ بند ہو. یہ غم کا تیسرا پہاڑ, میں گنتا جاؤں تم اندازہ نہیں کر سکتے قلب مصطفیٰ نے کتنے غم اٹھائے ہیں. لوگوں, حضور کے چچا حضرت علی المرتضیٰ کے والد سیدنا ابو طالب آپ ڈھونڈ رہے ہیں, کیونکہ جنازہ ہے عبد المطلب کا, پورا عرب امت کے آیا ہے, لاکھوں کا مجمع ہے, اور ابو طالب کی آنکھ اپنے بھتیجے عبداللہ کے بیٹے کو ڈھونڈتی ہے, نظر نہیں آ رہے, پریشان ہے, مضطرب ہے, جس کا باپ نہیں, جس کی ماں چھوڑ کے چلی گئی, آج دادا رخصت ہو گئے, وہ بھتیجا کہاں ہے؟ اس کو سینے سے لگاؤں, اس کے سر پہ ہاتھ رکھوں, پورے مجمع میں نہ ملے, اگلی صف میں نہ ملے, درمیانیوں میں نہ ملے, پچھلیوں میں نہ ملے. اب وہ بھاگتے ہیں, دوڑتے ہوئے حضرت سید عبد المطلب کے گھر گئے. گھر خالی ہے, کوئی ہے ہی نہیں وہاں پہ. دیکھا ایک کونے میں عبداللہ کا 8 سال کا بیٹا دیوار کے ساتھ کھڑا ہے, آواز نہیں آتی رونے کی, آنکھ سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے ہیں. کیا بات ہے لوگوں, یہ
یہ تمام نہیں ہے قصہ تمام نہیں ہے. جب میرے آقا نے ایک خدا کی طرف بلایا تو طائف والوں نے اس ذات کی طرف پتھر اچھال دیے. آج جس کو ہم کہتے ہیں نا کمی، آج کوئی اس کو بھی پتھر مار دینا وہ بھی جواباً پتھر اٹھا لیتا ہے. یہ کونین کا بادشاہ ہے، اس کے خون کا ایک ایک قطرہ، اس قطرے پہ ایسی ہزاروں کائناتیں قربان ہو جائیں. وہ قطرہ سر سے بہتا ہے، پاؤں کی ایڑی تک آ کے چومتا ہے. مکہ والے اکٹھے ہو گئے، پورے ابی طالب کے خاندان کو شہر بدر کر دیا، گھر سے نکال دیا، اپنے گھروں سے نکال دیا. والی کعبہ کے پوتے کو نکال دیا، کہا باز آ جاؤ، نبوت کے دعوے دار نہ بنو. یہ خاندان گھروں سے نکالا. آج کوئی گھر سے نکال سکتا ہے؟ آج کوئی غریب ہاری کو بھی کوئی وڈیرا نکال دے تو کوئی اس سے بڑا ہوگا، کوئی وزیر امیر ہوگا، کوئی چیف منسٹر چیف جسٹس ہوگا، کوئی وزیر اعظم ہوگا. یہ خاندان ابو طالب کی گھاٹی میں لق و دق صحرا میں 1 ماہ نہیں، 2 ماہ نہیں، 2.5 سال رہا. چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، مرد. اور تاریخ گواہ ہے کہ جب مال مویشی ختم ہو گئے، کوئی اناج کا ایک دانہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. سونے کی انگوٹھی کے بدلے کو مٹھی اناج کی نہیں دیتا تھا. اس کو کہتے ہیں بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ. ہم تمہارے ساتھ معاملہ نہیں کرتے، کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، ہم بات بھی نہیں کرتے. ایسا ظلم، ایسا ظلم. اور یہ سادات کا گھرانہ یہ کھلے آسمان کے نیچے گھاٹی میں پڑا ہے. اور گھاٹی کیا ہے وہ دیکھو جا کے تو پتہ چلے گا. ایک پہاڑ سا ہے، اس کے نیچے نیچے زمین ہے. وہ بس اس لیے وہاں پہ گھاٹی میں کہ کچھ دیر کے لیے وہاں سایہ ہو جاتا ہے. آپ کی زمین تو آباد ہے نا، دور دور تک ہریالی ہے، فصلیں ہیں. وہاں حد نگاہ تک کوئی درخت نظر نہیں آتا، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں. اور تاریخ کہتی ہے کہ ان جھاڑیوں کو کھینچ کے ان کی جڑوں کو پانی میں ابالتے تھے کہ تھوڑی سی تو غذا آئے. جھاڑیاں زہریلی تھیں تو وہ پانی ابال کے پیتے تھے کہ طاقت جسم میں آئے. یہ جو 2.5 سال کا عرصہ گزارا ہے تو یہ 2 ضعیف لوگ تھے، یہ پھر جانبر نہ ہو سکے. ایک حضرت علی المرتضیٰ کے والد حضرت ابو طالب، اور ایک میرے آقا کی زوجہ اولا بی بی خدیجہ الکبریٰ. کیونکہ یہ 65-70 کے گیڑے میں تھیں تو یہ اس مشقت آمیز، اس دکھ والی زندگی کو 2.5 سال کو برداشت نہ کر سکیں، اور اسی سال دونوں کا انتقال ہو گیا. اور میرے آقا کی آنکھ سے آنسو بہتے تھے، اور میرے آقا نے فرمایا یہ میرے لیے غم کا عام الحزن، غم کا سال ہے. جس ذات کے اوپر اتنے غم ٹوٹے ہوں، آج سوچو وہ زوجہ جس نے اپنا سب کچھ اپنے شوہر پر لٹا دیا، مالدار خاتون تھی، شہزادیوں والی زندگی تھی، مخمل و کمخاب پر سوتی تھی، نوکر چاکر تھے، مال تھا، زمینیں تھی، جائیدادیں تھی، دکانیں تھی. اس ذوف کے عالم میں کہہ دیتی کہ اب اس بڑھاپے کی عمر میں مجھے کہاں گھاٹی میں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ نہیں، ساتھ نہیں چھوڑا. زوجہ نے اپنی زندگی تک قربان کر دی آقا کی بارگاہ میں، آقا کی خوشنودی کے لیے، رضا کے لیے. اور سرکار گریہ فرماتے ہیں، اپنی زوجہ کو یاد کرتے ہیں. اور یہ غم نبی کا سلسلہ چلتا ہے. بھئی چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں. میرے آقا کے 3 صاحبزادے، 4 صاحبزادے ہیں. حضرت عبداللہ،
حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، یہ 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں. ساری اولاد جو ہے نا میرے نبی کی ساری اولاد وہ ایک ہی زوجہ سے ہے سوائے حضرت ابراہیم کے. یعنی 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ایک ہی زوجہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے. یہ مومنوں کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے. دیکھو پتہ ہے نا فلاں سیاستدان کے کتنے بچے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، آگے ان کے کتنے بچے ہیں، اور نبی کے اولاد کا پتہ نہ ہو. بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، بی بی فاطمہ، یہ 4 صاحبزادیاں میرے آقا کی، اور 3 صاحبزادے، ایک حضرت عبداللہ پھر حضرت قاسم. یہ 2 جو ہیں اور 4 صاحبزادیاں یہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے پیدا ہوئی، اور ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ پیدا ہوئے. بی بی ماریہ قبطیہ آپ کی زوجہ ہیں میرے آقا کی، اور ام المومنین میں سے ہیں، آپ کی ذات سے وہ پیدا ہوئے. کم سن تھے تو آپ کا بھی وصال ہو گیا. حضور کے تینوں بیٹے کم سنی میں، طفل سنی میں دنیا سے چلے گئے. وہ واقعہ یوں ہے کہ ایک دن حضور بڑی محبت فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے، حضرت ابراہیم سے. یہ ابراہیم ہنستا ہے تو حضور مسکراتے ہیں. ابراہیم کے ماتھے کو، رخسار کو چومتے ہیں حضور. ابراہیم کو سینے پر سلاتے ہیں. ابراہیم کو حضور لوری دیتے ہیں. کیا بات ہے. ایک گود میں بیٹھے ابراہیم علیہ السلام، ایک گود میں بیٹھے امام حسین. کیا بات ہے. جبریل تشریف لاتے ہیں، اللہ کے حکم سے حاضر ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں. حضور رب کا پیغام ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں بیٹوں میں سے کوئی ایک واپس کر دے. حضور ان دونوں بیٹوں میں سے کوئی ایک واپس کر دے. حضور فرماتے ہیں ہاں ابراہیم کو لے جاؤ. حضور ابراہیم کو لے جاؤ، ایک ہی بیٹا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میں تو ابراہیم کا غم سہ لوں گا، فاطمہ حسین کا غم نہیں سہ پائے. حضور نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کو اتارا، لحد میں اتارا. وہ معصوم ابراہیم اپنے ہاتھوں سے باپ نے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسوؤں کے آئینے ہیں، واپس تشریف لا رہے ہیں. اور کہیں وہ کافروں کی صدائیں، وہ تانے وہ گونج رہے ہوں گے جو کہا کرتے تھے اب تر، جو بے اولادی کے تانے مارتے تھے میرے آقا کو. حضور تشریف لائے بی بی عائشہ کے حجرے میں. بی بی عائشہ نے جب حضور کی غم کی حالت کی کیفیت دیکھی تو عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. حضور میں قربان، میرے ماں باپ قربان. سرکار میرے بابا نے بتایا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی دعا کا تحفہ ہے. ویسے تو آپ کی ہر دعا بارگاہ الہی میں مقبول بھی ہے، منظور بھی ہے، لیکن آپ کے پاس ایک ایسی دعا کا تحفہ ہے کہ ابھی آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کے الفاظ پورے نہ ہوں گے کہ وہ دعا رب تعالیٰ بعین ہی قبول فرما لے گا. حضور آپ معصوم ابراہیم کی زندگی کے لیے ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ حضور ہاتھ اٹھائیے، حضور اس کی لمبی عمر مانگیے. حضور مجھے یقین ہے آپ کی دعا کے الفاظ ابھی پورے ادا نہیں ہوں گے. ہنستا مسکراتا جیتا جاگتا ابراہیم چلتا ہوا ہمارے گھر کے سامنے آ جائے گا.
میرے نبی نے جواب دیا نہیں عائشہ، وہ دعا میں ابراہیم کے لیے نہیں مانگ سکتا، وہ دعا تو میں نے قیامت کے دن کے لیے اٹھا کے رکھی ہے، جب میرے امتی اپنے گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوں گے اور ان کو دوزخ کی آگ کی لپیٹوں کی حدت جلاتی ہوگی اور ان کے کلیجے منہ کو آتے ہوں گے اور ان کے دل دہلتے ہوں گے اور ان کے سینے کانپتے ہوں گے اور ان کے چہرے خوف میں ملبوس ہوں گے، اس وقت میں ہاتھ اٹھاؤں گا اور اس وقت وہ والی دعا کروں گا، یا اللہ میری امت کے گنہگاروں کو بخش دے۔ وہ دعا جو میں نے امتیوں کے لیے رکھی ہے اپنے بیٹے کے لیے کیسے کر سکتا ہوں؟ کیا بات ہے حضور، کیا بات۔ دیکھو ایک امتی کے طور پہ جب میں سوچتا ہوں نا تو کہتا ہوں آج میں سب کچھ کرتا ہوں اپنی اولاد کے لیے، طعام حاضر کرتا ہوں، چیزیں اس کی خوشی کے لیے کیا نہیں کرتا، لیکن نبی کی ذات وہ ہے کہ جس نے اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کی، امتی کی دعا کی خاطر، کیا بات ہے، امتی کی بخشش کے لیے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اور نبی کا ایک مان تھا، جب معراج پہ گئے ہیں، واہ واہ، جب 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں، 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 25، 15، 10، 5، تو ایک ہستی نے عرض کی کہ حضور آپ کے امتی 5 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، اللہ اکبر، حضور 2 کروا لیں۔ تو میرے نبی نے امتیوں پر یہ مان کیا تھا کہ میرا امتی 5 پڑھ لے گا، 5 پڑھ لے۔ پڑھ لے گا۔ یہ وہی امتی ہے جس کے لیے نبی اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتا، اس کو لحد میں دفنا کے آتا ہے کہ یہ دعا تو میں امتیوں کے لیے کروں گا، اس امتی پہ مان ہے کہ 5 پڑھ لے گا، اور وہ امتی اس نبی رحمت کا اتنا سا مان نہ رکھے، اللہ اکبر، یہ جبھی رب کی بارگاہ میں 5 دفعہ نہ جھکا لے، کیا بات ہے حضور، کیا بات۔ یہ کیسا امتی ہوگا جو نعرے تو مارتا ہے، اللہ کیا بات ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، واہ 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 واہ، بہت اچھے۔ لیکن نبی کا مان نہیں رکھتا۔ لوگوں نماز پڑھنا یہ نبی کی محبت کا پہلا زینہ، پہلی سیڑھی، پہلا قدم، نماز پڑھنا، نماز نہ چھوڑنا۔ نبی سے محبت، الفت کا تعلق اگر اس کو استوار کرنا ہے تو ہمیں نماز کو پکڑنا ہوگا۔ اللہ پاک کہا سنا قبول فرمائے، جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں ان کی پیشانیوں کو اپنے سجدوں کے لیے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جماعتی اسلامی بابا سنگھ کا کورس ہے، یہ ایسے کوئی 7-8 جنوری بنے گی، میری طرف سے دعوت ہے، دعوت عام ہے۔ دوستو سائیں بادشاہ دعوت پیش کرنے پہ 14 جمادی الثانی سائیں بادشاہ دے والد دیگر دوسرے حضور غزالی جماعت سید سجاد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ دا عرص مبارک ہے 14 جمادی الثانی یاد رکھے سو، ان تمام دوست درود و سلام پر سو مصطفیٰ